بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب نیمہ شعبان کا کمال یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی کہ جب امام سے سوال کیا تو کہا کہ شب لیلۃ القدر کے بعد افضل ترین رات نیمہ شعبان ہے۔ یا ایک اور مقام پر امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جس طرح پیمبر کے لیے لیلۃ القدر ہے، توجہ کیجئے گا، جس طرح پیمبر کے لیے لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، اس طرح ہم اہل بیت کے لیے نیمہ شعبان کی رات ہے۔ اللہ اکبر۔ 15 شعبان کی رات اہل بیت کے لیے وہ ہے جیسے نیمہ، جس طرح شب قدر ہے پیمبر کے لیے۔ کل اس پہ تفصیلی بیان کروں گا، صرف یہ سن لیجئے اس وقت کہ اس وقت پیمبر پر نزول قرآن ہے، اور اس نیمہ شعبان میں تتمہ قرآن اہل بیت کے ہاں آ رہا۔ وجود نازنین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد کا اس دنیا میں آنا باعث خیر و برکت تمام اہل بیت کے لیے بن رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ پیمبر فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد بیان کیا کہ نیمہ شعبان ایک فرشتہ آواز دیتا ہے اور خدا کی جانب سے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو مغفرت کرنے والا مغفرت کی طلب کرے اسے معاف کر دیا جائے، جو رزق طلب کرنے والا رزق کی درخواست کرے اس کو رزق دے دیا جائے۔ تو یاد رکھیں کل کی رات ضائع نہ ہو جائے، آنے والی رات۔ یہاں سڈنی آسٹریلیا میں اور دنیا کے اکثر ممالک میں ایسا ہی ہے کہ فرائیڈے دن گزر جانے کے بعد 14 شعبان کا جو رات آئے گی سیٹرڈے نائٹ، وہ رات نیمہ شعبان کی ہوگی۔ اور اس نیمہ شعبان کے اعمال خاص طور پہ، کیونکہ بہت زیادہ آج کل میڈیا کا دور ہے، اتنی چیزیں مکس ہو جاتی ہیں سمجھ نہیں آتا۔ دیکھیں اعمال کا تو یہ ہے کہ پوری مفاتیح الجنان بھری ہوئی ہے، آپ اعمال کرنا چاہیں تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے اہم عمل نیمہ شعبان 15 شعبان کی نائٹ میں جو ہے، یاد رکھیے گا پہلا عمل جس کو بہت آسان سمجھا جاتا ہے نیمہ شعبان میں وہ ہے غسل کا۔ نہائے نہ نہائے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، معصوم نے کہا یہ غسل تمہارے بدن کے اوپر جیسے پانی پڑے گا تمہاری روح سے اثرات گناہ کو زائل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ظاہراً اس بدن پہ پانی کا پڑنا گناہوں کو زائل کرے گا، غسل۔ دوسرا سب سے اہم عمل اس رات کا احیاء ہے۔ اس طرح احیاء کے سلامتی ایمان و ذکر محمد و آل محمد و قرآن کے ساتھ اس رات کو جاگ کے گزارا جائے، عبادات میں گزارا جائے۔ حتیٰ حضور فرماتے ہیں کہ اس شب میں جبرائیل نے مجھے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آج کی شب عظیم ترین رات ہے، آج پوری رات جاگ کر عبادتیں کر کے گزاری جائے۔ یہ پیغام اسی رسول کے لیے جس کے لیے قرآن میں کہا قم اللیل الا قلیلا، رات کے کچھ حصے کھڑے ہوا کرو۔ یہ ایسی رات ہے کہ جس دن پیمبر کو یہ کہا گیا پوری رات عبادت کی جائے۔ پہلی چیز غسل، دوسرا اہم کام اس شب کے حوالے سے احیاء ہے، اس شب کا زندہ داری ہے، رات کو جاگنا ہے سحر تک۔ اور اس کے بعد اہم ترین تیسرا عمل اس رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ مخصوص زیارت ہے امام حسین کی شب نیمہ شعبان کے لیے جو مفاتیح الجنان میں درج ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کوئی بھی زیارت پڑھ سکتے ہیں، آخر بیان میں کہوں گا۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر کچھ دعائیں ہیں۔ دیکھیں ایک دعا ایسی ہے، کوئی 4-5 دعائیں ہیں جو منسوخ ہیں، ایک دعا کم سے کم ضرور پڑھیے گا، ضرور پڑھیے گا۔ توجہ کریں، یہ دعا وہ ہے جس دعا کا پڑھنا گویا امام کی زیارت کرنے کے برابر سخا کرنا۔
اس دعا کا پڑھنا گویا امام کی زیارت کرنے کے مترادف ہے. ایک پیج کی دعا ہے، زیادہ سے زیادہ 25 جملے ہیں اس دعا میں. اللہم بحق لیلتنا ہذہ و مولودہا، خداوندہ اس شب کا واسطہ اور اس شب میں مولود ہونے والے امام کا واسطہ، وحجت کا، تیری اس حجت کا واسطہ، وموعودہا، اور جس کا تو نے وعدہ دیا ہوا ہے. یہ دعا ہرگز مس نہ ہو، پہلی دعا ہے. اور اس کے بعد اسی طرح سے 3 سے 4 دعائیں اور ہیں، مختصر دعائیں جو دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی، جو پڑھنا ہے. اس کے بعد ایک اہم ترین دعا آج کی شب میں، جس کو دعائے خضر کے بیان میں امام مولا متقیان نے جناب کمیل کو بیان کیا، اور اس کے بعد سے وہ دعائے کمیل کے نام سے جانی جاتی ہے، جس کے لیے مولا نے کہا تھا کہ کم سے کم نیمہ شعبان میں دعائے کمیل پڑھی جائے. دعائے کمیل نیمہ شعبان کی مخصوص دعا ہے، اپنے رزق میں وسعت کے لیے، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے، گناہوں سے مغفرت کے لیے نیمہ شعبان میں دعائے کمیل کا پڑھنا. اس کے بعد نماز، 4 نمازیں ہیں آج کی شب میں جو منصوص ہیں. ایک نماز جو بہت مشہور ہے، عشاء کی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جائے گی، 2 رکعت نماز، جس کی پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ اخلاص، اور اس کے بعد کچھ دعائیں ہیں، تسبیح ہے، سجدے کے ذکر ہیں، جو اس نماز کا تتمہ ہے. انشاءاللہ بے شرط زندگی کل ہم اعمال کا آغاز اسی نماز سے کریں گے اور ذکر سے کریں گے. اس کے بعد دوسری نماز جو اہم ہے وہ 4 رکعت نماز ہے، جس میں حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید کو نقل کیا گیا ہے. تیسری نماز جو آج کی شب نیمہ شعبان کی شب میں منصوص ہے، وہ نماز جعفر طیار ہے. اور یقین کیجئے اگر یہ اعمال اس طرح سے ہوں تو پھر خود بخود سحر ہو جائے گی اور موقع نہیں رہے گا. اور پھر اس کے بعد چوتھی نماز اس حوالے سے نماز زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، جو پڑھی جائے گی. اور یہاں پر اس نماز کے بعد جو دعاؤں میں خداوند تعالیٰ کو پکارا گیا ہے، اللہ اکبر، اور خصوصاً وہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ، صلوات شعبانیہ. ایک اور اہم ترین مناجات، گرچہ وہ پورے شعبان سے منسوب ہے، مناجات شعبانیہ امام علی علیہ السلام. کمال دعا ہے، کمال مناجات ہے. کس طرح ایک عبد رب کو اپنے پکارے اور اس سے اپنے رابطے کو استوار کرے. کل انشاءاللہ ہم اعمال کے 2nd سیشن میں یہ مناجات شعبانیہ بھی یہاں پہ پڑھیں گے. اس کے علاوہ ایک اور ہمارے ہاں جو آج کی شب میں نیمہ شعبان کے حوالے سے قرآن کا پڑھا جانا ہے، 3 یاسین پڑھی جاتی ہیں. پہلی یاسین رزق میں وسعت کے لیے، روزی میں وسعت کے لیے. دوسری یاسین اپنے مرحومین کے لیے جو آپ کے گزر گئے ہیں. اور تیسری یاسین آنے والے دنوں میں جو آپ کی خیر و برکت ہے اس کے لیے. اور بعض مقامات پہ ایک یاسین امام زمانہ عجل فرج الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ کی جائے. اللہم صلی علی محمد. اب ظاہر سی بات ہے جیسی شخصیت ہوگی ویسا ہدیہ ہوگا. ہم امام کو کیا ہدیہ دے سکتے ہیں؟ تو اس قرآن کے روح قرآن کی بارگاہ میں قلب قرآن سورہ یاسین کا ہدیہ بہترین ہدیہ ہے جو ایک بندہ اپنے مولا کو دے سکتا ہے، جو عبد آقا کو دے سکتا ہے، جو منتظر اپنے امام وقت کو دے سکتا ہے. یاد رکھیے گا، غسل کے بعد رات کو جاگنا، اعمال کے اندر مختلف مختصر دعائیں جس میں مخصوصاً اللہم بحق ھذہ لیلتنا، اور اس کے بعد دعائے کمیل. نمازوں کے اندر 2 رکعت والی نماز، 4 رکعت والی نماز، نماز جعفر طیار، دعائے کمیل اور زیارت امام حسین علیہ السلام.